السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے۔ بڑی سخت آیت آ رہی ہے جس میں سوچتی تھی کہ کیسے پڑھاؤں گی، اب آج آپ کو موقع دے رہے اللہ تعالیٰ، دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، قوم، کوئی قوم، من قوم، کسی قوم کی، عسا، ہو سکتا ہے، ان یکونوا، کہ وہ ہوں، یعنی وہ قومیں دونوں میں سے کوئی ایک، خیرم منہم، بہتر ان سے، ولا نساء، اور نہ کوئی عورتیں، من نساء، دوسری عورتوں سے، عسا، ہو سکتا ہے، ان یکن، کہ وہ ہوں، خیرم منہن، بہتر ان سے، ولا، اور نہ، تلمزو، تم عیب لگاؤ، انفسکم، اپنی جانوں پر، ولا، اور نہ، تنابزو، تم پکارو ایک دوسرے کو، بالالقاب، برے ناموں سے، بئس الاسم، برا ہے نام، الفسوق، فاسق ہو جانے کا، بعد الایمان، ایمان کے بعد، ومن، اور جو، لم، نہ، یتوب، توبہ کرے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی بندے ظالم ہیں۔ یہ ہے وہ آیت جس پر میں سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاشرے کی اصلاح کر دے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ ساری آیات ایمان والوں کی اصلاح ہو رہی ہے، اس لیے کہ ایمان والوں کے دل صاف رہیں، جھگڑے نہ ہوں، اللہ کو پسند آ جائیں۔ تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق کسے کہتے ہیں؟ تمسخر کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ مذاق کب اڑتا ہے؟ آپ کہتے ہیں فلاں کا مذاق اس ٹائم اڑاتے ہیں جب کسی کے اندر آپ سوچتے ہیں کہ یہ کام ہے جو مجھ سے تو بہت ہی، مطلب میں بہت اچھی ہوں اور وہ بہت برا ہے، دیکھو وہ چل کیسے رہی ہے، ہنسنا شروع ہو گئے۔ اب آپ کے مائنڈ میں کیا ہے کہ میں بہت اچھا چلتی ہوں، دیکھو اس کے کپڑے کیسے ہیں، مذاق اڑا دیا۔ اب آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ جو مائنڈ ہے نا، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ ابلیس کا تھا۔ شیطان نے کہا تھا انا خیر من، اللہ نے کیا کیا، تم اپنے آپ کو اتنے تکبر میں رکھتے ہو تو تم اس دربار الہی سے نکل جاؤ، جس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ انسان کو میں سجدہ نہیں کروں گا، یہ تو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ خود سے خود اس نے اپنے آپ کو، شیطانی مائنڈ اسی طرح کرتا ہے کہ خود سے خود اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے، خود سے خود اپنے آپ کو بارے میں ایکسپلینیشن دیتا ہے کہ میں بہتر ہوں۔ یہ کیڑا نکال دیں، یہ کیڑا نکلے گا نا کہ میں بہتر ہوں تو مذاق ختم ہو جائے گا۔ اب مجھے آپ بتائیں، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ حبشی کالے رنگ کے ہوتے ہیں اور انگریز گورے رنگ کے، لیکن امریکہ میں مذاقاً یہ سارے کام ہوتے ہیں کہ بلیک پیپلز، وائٹ پیپلز، ہمیں کہتے ہیں براؤن پیپلز، ان کے حقوق ہی فرق ہوتے ہیں۔ معاشرے میں بلیک پیپلز کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ حرم جاتے ہیں، آپ کو بڑے انداز کے لوگ ملتے ہیں، ہر طرح کی شکل و صورت والے۔ کون کون حرم گیا ہے ذرا سا مجھے بتا سکتے ہیں؟ وہ سعودی عرب والی بچی تو گئی، ویسے کوئی حرم گیا ہے؟ حرم میں ہر طرح کے کمپلیکشن، یعنی بلیک ہوں، لمبے تڑنگے ہوں یا چھوٹے جسامت کے ہوں، کمپلیکشن کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے قد و قامت والے۔ پھر لباس کے اعتبار سے فرق لوگ ملتے ہیں، کسی کی کسی طرح کی ڈریسنگ ہوتی ہے، کسی کی کسی طرح کی۔ اب وہاں پہ جب جاتے ہیں نا لوگ، تو چونکہ لینگویج تو سمجھتے نہیں ہیں، بس ان کے ذہن میں آتا ہے یہ دیکھو کیسے ہے، یہ کیسا ہے، تو مذاقاً کسی کو نہیں دیکھنا۔ میں آپ کو ایک بات چھوٹی سی بتا دوں، یہ بہت سخت آیت کیوں ہے کہ مذاق کا مطلب یہی نہیں ہے کہ دوسرے کو آپ کہیں، مذاق جسٹ ایک ایسی اسمائل دینا بھی ہے جس میں دوسرے کی تحقیر ہو جائے۔ یہ جو آپ کا مذاق میں اسمائل دینا ہے نا، اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ کبھی کبھی آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، سامنے سے کوئی آپ کو ایسی چیز نظر آتی ہے کہ آپ کے دل میں آتا ہے یہ دیکھو کیسا ہے۔ اب آپ نے ابھی کسی کو کہا نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کے دل میں یہ آ گیا تو یہ کس لیول پہ آ گیا؟ مذاق کے لیول پہ۔ آپ نے ایسا
قومی لیول پہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے یہاں کہا کسی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہمارے ساتھ ایک ملک رہتا ہے جس کا نام ہے انڈیا۔ انڈیا میں ذاتیں ہیں، برہمن سب سے اوپر والی ذات، شودر سب سے نچلی ذات۔ طبقاتی تقسیم نے ان کو یہ بتا دیا کہ تم اوپر ہو اور تم نیچے ہو۔ اس کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کو کمتر اور حقیر سمجھ کر مذاقاً ان کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ قوم کی بات بھی کر رہا ہے، قوم کے اندر بھی طبقات نہ ہو۔ ان ادر ورڈز ہر بندہ، چاہے ابھی دیکھیں آپ کو یہ حدیث یاد ہے نا، چاہے کوئی کالا ہو چاہے کوئی گورا ہو، کوئی عربی ہو کوئی اجمی ہو، سب کے سب اللہ کے نزدیک آدم کی اولاد ہے، لیکن تم میں سے بہتر وہ ہے جو تقوی والا۔ یہ کیوں ہے حدیث؟ اسی لیے نا کہ انسان نہ آدم کے اولاد ہونے کے نتیجے میں گورا اور کالے پر بھی نہ جائے، عربی اور اجمی میں بھی نہ جائے کہ ہم کسی قوم سے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں شادی سے پہلے پوچھتے ہیں برادری کیا ہے، حالانکہ شادی کے لیے برادری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب برادری ازم نے یہ بتا دیا تم اچھا فلاں برادری کی ہو، ہم تو تمہاری برادری میں شادی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری برادری اوپر ہے۔ اسلام میں برادری کے ساتھ شادی کے حوالے سے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ایک لونڈی بھی تھی اور ان سے اللہ نے ان کو اولاد بھی دی تھی۔ اگر یہ سوچتے کہ وہ لونڈی ہے میں اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، ایک حدیث میں جس طرح رشتوں کے حوالے سے ہے کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ اللہ کے نبی نے اپنی ہی قریشی برادری کی عورتوں سے شادی کی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہاں پاکستان میں لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے، برادریوں کی وجہ سے بیٹھی نہیں ہے، یا پھر اس لیے بیٹھی ہے کہ اسٹیٹس فرق ہے، یا پھر مذاق اس لیے بنائے کہ اس کا کمپلیکشن، اس کا قد، اس کا بال، پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ بہت بڑا سینیریو، کوئی بندہ کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نا جسمانی یا مالی یا آپ کی فزیکل اپیئرنس اس پر آپ کو فیصلے نہیں دینے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ دوسرا بہتر ہو۔ اب یہ بہتر کیسے ہو گیا؟ اللہ تو تقوی کو بہتر کرتا ہے، اور تقوی کہاں رہتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ تقوی تو دل میں ہوتا ہے، تو دل کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اگر ایک کالا شخص، حضرت بلال حبشی کس رنگ کے تھے؟ حبشی غلام، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے تمہارے جوتوں کی آواز اپنے سے پہلے جنت میں سنی ہے۔ کیوں کہ حضرت بلال حبشی وضو کرتے اور جتنی بھی توفیق ہوتی، اکثر وضو سے رہتے اور جب وضو کرتے تو جتنی توفیق ہوتی وہ اپنی نفلی نماز پڑھتے، 2 رکعت نہیں اس میں ذکر، جتنی توفیق ہوتی۔ تو حضرت بلال حبشی ہو کے بھی نبی سے پہلے جوتوں کی آواز ان کی آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا کہ کون انسان کس طرح کا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ کسی کے دل میں کتنا خیر ہے، تقویٰ کتنا ہے۔ تبھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ لیکن ایک اور جو چیز اب سب سے آگے آ رہی ہے، وہ سب سے زیادہ ٹف ہے، وہ کیا ہے کہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ مذاق اڑانے کی زیادہ عادت کس میں ہے؟ ٹائم بہت ہے نا عورتوں میں۔ کیوں ہے؟ ٹائم بہت ہے، سیلف کانشیس ہوتی ہیں عورتیں ہی زیادہ بیوٹی کانشیس ہیں، عورتیں ہی زیادہ جو ہے وہ لباس کانشیس ہیں، یہ کہ ہمارا لباس اچھا۔ شادی میں سب سے پہلے کیا خیال آتا ہے جانے سے پہلے؟ بتائیں، ہمارا ڈریس ویسا ہو کہ کسی کا ویسا نہ ہو، ہم وہ ڈریسنگ کریں جو کوئی اور نہ کرے۔ نتیجہ پتہ ہے پھر کیا نکلتا ہے؟ آپ نے ڈریس پہن لیا، ہر بندے نے یہ سوچ کے پہن لیا، اب اپنا آپ اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ دوسرے کیا لگ رہے؟ حقیر، اور دوسرے کا مزہ دیکھو، اس نے تو میں نے تو اتنا مہنگا ڈریس پہنا، اس کا ڈریس دیکھو۔ یقین کریں شادیوں میں جا کے مجھے ایکسپیرینس ہوا، شروع میں جاتی تھی، اب تو بہت اور طرح سے ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، تو جو اچھے ڈریس والے لوگ ہوتے تھے نا وہ دوسرے ذرا سے کمتر ڈریس والے لوگوں کی ٹیبل پہ بھی نہیں بیٹھتے تھے شادیوں میں، گاؤن والوں کی ٹیبل پہ بھی نہیں بیٹھتے تھے، جیسے یہ کوئی دوسرے ہیں وہ دوسرے ہیں۔ یعنی انسان لباس سے پہچانا جاتا ہے نہیں، اللہ تو یہ کہہ ہی نہیں رہا۔ لیکن آپ شادیوں میں ایک دفعہ چلے جائیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ
ذرا سی ڈریسنگ، حالانکہ حدیث پتہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص تھا جس نے اپنے لباس پہ تکبر کیا، کیا تکبر تھا؟ میں اچھا لگ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. یہ حدیث ہے. لباس پہن کر تکبر ہٹا دیں، ورنہ لباس وہ نہ پہنے. اگر آپ کے دل میں آتا نا میں اچھی لگ رہی ہوں بس، پھر وہ لباس دوبارہ نہیں پہننا آپ نے. کیسے اچھی لگ رہی ہوں کہ دوسری کتنی بری لگ رہی ہے. تکبر یہ نہیں ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے اللہ جمیل ہے وَيُحِبُّ الجمال، آپ کی جوتی اچھی ہے، آپ کے کپڑے اچھے ہیں، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اس کے نتیجے میں آپ دوسروں کو کہیں اس کی جوتی بری ہے، اس کے کپڑے برے ہیں، میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں آ کر اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں کہ ہم کہیں ایسے تو نہیں. پھر ایک اور چیز، عورتیں دوسروں کے نا سب سے زیادہ کام جو خراب کرتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ عورتوں کے پاس چونکہ بہت ٹائم ہوتا ہے نا اور بہت بڑی سوچ ہوتی ہے، یعنی سوچ ہی اتنی ہوتی ہے، بڑی سے مراد یہ نہیں کہ بڑی سوچ، اتنی ہی بڑی ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک یہ اگر سرکل پورا نہ ہوا تو ہم دوسروں سے کمتر محسوس ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے نبی کی بیویوں میں جب یہ سوچ آنے لگی کہ میرا گھر اور ہمارے گھر اچھے ہو جائیں، ہمارے نان نفقے میں اضافہ ہو جائے، تو آپ کو پتہ ہے نا اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو 1 مہینے کے لیے چھوڑ دیا. اور آیتیں کیا آئی؟ اگر تمہیں دنیا کی زینت چاہیے آؤ میں تمہیں دوں اور رخصت کر دوں، لیکن آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو یا دنیا کما لے یا آخرت، والآخرۃ خیر وابقیٰ. تو ہم نے یہاں پر خاص طور پہ ایک عورت کا ذکر کیوں پڑا؟ آپ کو پتہ ہے کتنی قرآن کی آیتیں ہیں جو مردوں اور عورتوں کو اکٹھے مخاطب کر کے بات کری. یہاں عورتوں کو الگ سے بات کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کے اندر یہ بیماری سب سے زیادہ ہے، اور ہم سب کیا ہیں؟ یعنی ہم میں. تو ہمیں کیا کرنا ہے پھر انشاءاللہ؟ اپنے زبان کو سی لیں اس بات پر کہ ہم نے کوئی کمنٹس دینے ہیں، مذاق نہیں اڑانا انشاءاللہ. یہاں پر بھی آپ اپنے ساتھ ہر ضلع کی بچیاں دیکھ رہی ہیں، کسی کے آپ گاؤن کو ڈفرنٹ دیکھیں گی، کسی کے آپ لہجے کو فرق دیکھیں گی، کسی کی چیز آپ کو اچھی لگے گی، کسی کی چیز آپ کو بری لگے گی، لیکن مذاق کے لیول پہ اس کو نہیں لانا انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے. یہ آپ کی لرننگ ہے اس جگہ کی. اس جگہ جہاں بیٹھے ہیں نا یہاں سے سیکھیں کہ آپ نے مذاق نہیں اڑانا. صرف ایک اور مذاق کا لیول ہوتا ہے، وہ بھی مجھے بہت سخت لیول لگتا ہے. آپ نے نماز پڑھی ہے نا، کسی نے نہیں پڑھی یا غلط پڑھ لی، آپ نے کہا دیکھو میں تو اچھی ہوں. دینی لیول پہ بھی اپنے آپ کو اتنا اوپر نہ سوچیں کہ اگلے بندے کو آپ تحقیر میں لے آئیں. مذاق اس کا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے دینی حوالے سے کسی کو ڈیگریڈ کر دیا. کبھی ڈیگریڈ نہ کریں، کیونکہ ہر بندے کے اندر کیا ہے. حضرت بلال کو اگر کوئی ڈیگریڈ کرتا تو وہ پہلے مؤذن بنتے؟ مجھے بتائیں، کبھی نہ بنتے. اگر اللہ کے نبی کہتے نہیں میں نے اس پوزیشن کو اس سے اذان دلوانی ہے جو بڑا خوبصورت چہرے کا ہو، تو مجھے بتائیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول سلیکٹ نہ ہوتے. تو یہاں یاد رکھیں سلیکشن اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، خیر کی تقوی کی اللہ جانتا ہے. تو ہم نے آئندہ، اچھا گھروں میں کس کس کے گھروں میں کام والی آتی ہیں، کام والیوں کے مذاق نہ اڑائیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو ہر بات یہ سوچ کے کہ یہ تو کام والیاں ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کبھی بھی نہیں کرنا ایسے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ کون کون یہ بات سمجھ چکا ہے کہ ہم نے اب مذاق نہیں اڑانا انشاءاللہ؟ پہلے کون کون اڑاتا رہا ہے؟ خود سوچیں. آپ کمنٹس پاس کون کرتا رہا ہے؟ کمنٹس پاس کون کرتا رہا ہے؟ وہ کیسے کمنٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، کرتے رہے نا. تو اب آپ نے انشاءاللہ نہیں کرنا. کیوں بچنا ہے؟ اللہ کے فضل سے بچنا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ایک اور بات کہہ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ تم ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ. لیکن اس میں یہ نہیں کہا کہ تم دوسروں پہ نہ لگاؤ، بلکہ کیا کہا؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کے اوپر عیب نہ لگاؤ. یہ بڑی اہم آیت ہے. یہ نہیں کہا کہ تم دوسرے پہ عیب نہ لگاؤ. حالانکہ جب آپ کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو چلنا نہیں آتا، اس کو کھانا بنانا نہیں آتا، اس کو تو کوئی کام ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا، آپ اس کے اوپر عیب نہیں لگا رہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے اوپر لگا رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ سوچ کے بتائیں.
دوبارہ سنیں سوال میرا. آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا، تمہیں تو نماز پڑھنی نہیں آتی، تمہیں تو کسی چیز کا سلیقہ نہیں ہے، یہ کیا چیزیں یہاں رکھ دی ہیں، تمہیں تو چیزیں رکھنی بھی نہیں آتی. عیب لگا رہے ہیں نا کسی پہ، عیب ہے تو لگا رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ عیب تم اس پہ نہیں لگا رہے، تم تو اپنے اوپر لگا رہے ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت پیارا رول ہے جو آپ یہاں سے سیکھ کے جائیں گے نا، یہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں انشاءاللہ. یہ آپ مجھے بتائیں کیا رول ہے اصل میں، کہ تم اپنے اوپر عیب نہ لگاؤ. جب کسی کی عیب نکالیں گے نا، حدیث میں آتا ہے، اور سے سنیں، اگر کوئی شخص، تم کسی کی عیب کے پیچھے مت پڑو، ورنہ اللہ تمہارے عیب کے پیچھے پڑ کے تمہیں تمہارے گھر میں رسوا کر دے گا. اس کا مطلب ہے ہر بندے میں عیب موجود ہے، لیکن پہلا رول تو ہے ہر ایک میں عیب موجود ہے، وہ آپ بھی ہیں. اگر آپ کسی کے عیب کے پیچھے پڑ گئے، اگر آپ کسی کے عیب کے پیچھے پڑ گئے تو اللہ تمہارے، اب اگر اللہ پڑ گیا ہمارے عیب کے پیچھے تو کیا بنے گا ہمارے عیب تو اللہ کو یوں پتہ ہے، ہمارے گناہ اللہ کو پتہ ہے، ہم نے تنہائی میں گناہ کیے پتہ ہے، ہم نے ویسے کوئی غلطیاں ہمارے اندر ہے، اللہ سے زیادہ کس کو پتہ ہے بتائیں. اور اگر اللہ ہمارے عیب کے پیچھے پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں گھر میں رسوا کر دوں گا. اتنی بڑی حدیث. کسی کے عیب سے پہلے دیکھو تمہارے اپنے اندر کتنے نقص ہیں، اور جو بندہ کسی میں عیب نکالتا ہے آٹومیٹکلی وہ دوسرا پلٹ کے اس کے اندر عیب نکالتا ہے. کر کے دیکھ لیں، آپ کر کے دیکھ لیں. آپ کسی بچی میں عیب نکال لیں، اپنی ساتھ والی میں ابھی نکال لیں، تو آپ کو دوسرا جملہ ملے گا تم بھی تو ایسے کرتی ہو. تمہیں آپ کہیں کہ تمہیں نا پانی پینا نہیں آتا، دیکھو تم کیسے گراتی رہتی ہو، ہر وقت ایسے کرتی ہو. اگلا بندہ بتائے گا، کہے گا تم بھی تو کھانا گراتی ہو، یہ دیکھو چاول گرے ہوئے. آپ ابھی منٹ ہی لگے گا آپ کا عیب باہر آ جائے گا. آپ یہ آزما لیں اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے. اول تو یہیں پہ رک جائے کہ عیب نکالنے سے. اگر آپ کو نہیں یقین آ رہا تو جیسے ہی آپ نے عیب نکالا، پردہ غیب سے آپ کا پردہ چاک ہو گیا. اسی لیے جب کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے نا، وہ ایک بات سوچ لے، یہ بات بھولنی نہیں ہے، آپ کی بھی کہیں پردے جو ہے ہٹ رہے ہیں. دو بندے بیٹھے ہیں نا، فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، آپ آٹومیٹکلی اپنا پردہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اب آپ کی عیب بھی کوئی نہ کوئی کھول رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کھول رہا ہے. تو کبھی بھی کسی کے عیب کے پیچھے مت پڑو. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے مجھے بھی بچائے اور آپ کو بھی بچائے، کیونکہ ہم سب اس معاملے میں گناہ گار ہیں. ہم بتائیں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، شاید اصلاح ہو جائے. اصل طریقہ کیا ہے؟ چلیں، عیب نظر آیا، مومن کا آئینہ ہے، آپ نے اس سے کہہ دیا اگر آپ ایسے سے ایسے کر دیں گے تو یہ تو بہت پیارا ہو جائے گا. بجائے اس کے کہ اس کو لہجہ ہی ہے نا، انداز ہی ہے. آپ کو نظر آیا ایک بچی وضو صحیح نہیں کرتی، اب آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہے، عیب اس میں موجود ہے، نکالنا نہیں ہے، نکال کے معاشرے میں مشہور نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے، اس کو کہنا ہے کہ یہ جو وضو ہے نا، اگر ہم اس طریقے سے کریں گے، اس کو ڈائریکٹ آئینہ دکھا دیں. ہمارا معاشرہ عیب کو پھیلاتا ہے. عیب نکالنے کا اصل مفہوم یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے پورے معاشرے میں بتایا، اسی کو نہیں بتایا جس سے عیب تھا. تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ جس بندے کی کاپی میں غلطی ہے آپ اسے تو بتائیں نا. یہ بچی اس کی غلطی نوٹ کر کے ساری کلاس کو بتایا، دیکھو اس نے غلط لکھا، غلط لکھا. پھر اس کو بتاؤ جس نے ٹھیک کرنا تھا. ٹھیک کیسے کریں گی وہ بچی؟ جس کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، ماں بچے کی مسلسل اصلاح کرتی ہے، لیکن ماں بچے کو باہر مائک پہ یہ نہیں بتاتی میرے بیٹے میں یہ غلطی ہے. کیا بتاتی ہے؟ وہ معاشرے میں اپنے بچوں کے عیب کو چھپاتی ہے. وہ کہتی ہے نہیں میرا بیٹا ایسا، میرے بچے ایسے. تو آپ باقی بچوں کو، باقیوں کو بھی ایسا ہی سمجھیں. ہر وقت کسی کے پیچھے نہیں پڑنا، ہر وقت کسی کے عیب نہیں نکالنے. ہاں، اصلاح کرنے کے لیے آپ اس کے پیچھے اس کو بتا سکتے ہیں کہ تم اگر ایسے کر لو، اور نیت آپ کی یہ ہو کہ اگر یہ اصلاح ہوگی تو میں انشاءاللہ اس کو بہت آگے لے کے جاؤں گی. جیسے ماں بچے کو لے کے چلتی ہے محبت سے، عیب نہیں نکال رہی ہوتی اس کے، بلکہ وہ کیا کر رہی ہوتی ہے، اس کی تراش رہا. جیسے ہم قرآن کے اندر تربیت لیتے ہیں، ماں تربیت کرتی ہے، لیکن عیب کے پیچھے پڑنے کا مطلب ہے کہ وہ مشہور کر دو کہ یہ کام جو ہے وہ ایسے ہی غلط کرتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، نہیں کریں گے انشاءاللہ. ولا اور نہ تنابزوا بالالقاب، بڑی پیاری آیت ہے. کسی کو ٹھگنا نہیں کہنا، کسی کو کالا نہیں کہنا. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے حضرت بلال کو کہہ دیا اے کالی ماں کے بیٹے.
انہوں نے کہا حضرت بلال نے اب تو میں اللہ کے نبی کو شکایت لگاؤں گا. چلے گئے اللہ کے نبی کے پاس, بتا دیا. ان کو چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا. کہنے لگے تم میں ابھی بھی جاہلیت کے آثار موجود ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کیا حالت ہوئی ان صحابی کی؟ انہوں نے وہ زمین پہ لیٹ گئے, اپنا گال رکھا اور حضرت بلال سے کہا اپنا پاؤں میرے اس گال پہ رکھو تاکہ میرے اندر جو تھوڑا سا تکبر آیا تھا وہ یہیں پہ ختم ہو جائے اور مجھے معاف کر دو. ایک جملے کے بعد حضرت بلال نے جب تک ان کو معاف نہ کیا ان کو چین نہیں آیا. اور کیا کہا تھا؟ اے کالی ماں کے بیٹے, ماں کی غیرت دلائی تھی, کالے ہونے کی غیرت دلائی تھی. تو ہم روٹین میں آرام سے کسی کو کیا کیا کہتے ہیں بتائیں؟ کوئی بھی چیز لے کر اس کا نام رکھ دیتے ہیں. اگر آج ہی کسی بچے کی ٹنڈ ہو جائے تو ٹنڈو کے آنے لگ جائیں گے, بس ختم ہی نہیں ہوگا نام اس کا بیچارے کا. بچے کو شیطان کہنا شروع ہو جائیں گے, منع ہے حدیث میں. کون کون کہتا ہے بھائیوں کو شیطان کہنے میں لگ جاتے ہیں؟ منع ہے حدیث میں. شیطان اور خوش ہوتا ہے میرا بھائی آ گیا. کیوں بھائی؟ وہ انسان ہے, رحمان کا بندہ, انشاءاللہ شیطان کو خوش نہیں کرنا. اور بھی کسی کی اینک لگی ہو تو آپ اس کو مطلب کوئی بھی لفظ بول دیتے ہیں. مطلب میں وہ لفظ بولنے نہیں چاہتی, لیکن ہم نے القاب جب بھی کسی کو دینے ہیں تو اچھے دینے ہیں. جیسے اللہ کے نبی نے حضرت علی کو دیا تھا یا ابو تراب, اے مٹی والے. کس طرح دیا تھا کہ جب وہ لیٹے ہوئے تھے ناراض ہو کر اپنی بیوی سے حضرت فاطمہ سے, تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے, تو وہ اللہ کے نبی ان کو منانے کے لیے آئے اور مٹی ان سے جھاڑنے لگے. تو کہنے لگے, وہ مٹی تھی نا ان پہ, اے ابو تراب اٹھو. حضرت ابو ہریرہ بلی والے, بلیوں کا شوق تھا, لقب بن گیا. اچھا لقب, بلیوں کے باپ. لقب ایسے ہونے چاہیے جو اس کو اعزاز محسوس ہو, نہ کہ یہ کہ آپ اس کو تکلیف میں ڈال دیں. کچھ بچوں کا نا ایسا لقب بن جاتا ہے کہ وہ اس سے جان ساری زندگی چھڑا ہی نہیں سکتے. تو ایسے لفظوں سے بچیں جو دوسروں کو تکلیف دیں. کسی کو بعض اوقات موٹی کہنا شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ بیچاری خود سے تو موٹی نہیں ہوئی, لیکن لقب سے وہ تکلیف میں آ گئی, کیونکہ آپ نے اب اس کو وہ لقب نہیں دینے. آپ میں سے کون کون کسی کو ناموں سے چھیڑتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. ہاں, ایک دو کھڑے کریں ہاتھ. کچھ نہیں ہے, یہ سب معاشرے میں چل رہے ہیں. میں یہ بتا رہی ہوں, سخت آیتیں ہیں. اور کس کس کو وہ نام برے بھی لگتے ہیں. کچھ نام ہوتے ہیں نا کہ آپ کو کوئی چھیڑتے اور برے لگتے ہیں نا, اور کچھ کو آپ چھیڑتے تو برے لگتے ہیں. کون کون کرتا ہے ایسے؟ کرتے ہیں نا, معاشرے میں ہوتا ہے, گھروں میں ہوتا ہے. تو اب کریں گے نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. یہ آپ کا تقویٰ ہے کہ آپ نہ کریں, کیونکہ اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں منع کر رہے ہیں. منع کس طرح کر رہے ہیں؟ آگے پتہ کیا آ رہا ہے؟ تم نے اگر کسی کو ایسے کیا, ایمان کے بعد تم کفر کے راستے میں چلے جاؤ گے, فسق کے راستے میں چلے جاؤ گے. آپ ایمان والے تھے, آپ نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا گنجو, موٹو, فلاں فلاں. میں ایک مثال دے رہی ہوں. ایمان والے تھے, آپ نے یہ کہا. اب یہ لفظ کتنے معمولی لگ رہے ہیں نا, آپ فسق میں داخل ہو گئے. کین یو امیجن کہ آپ ایمان والے تھے, آپ نے فسق میں داخلہ لے لیا. کس لیے؟ یہ لفظ بول کے. تو لفظ ہی چھوڑ دیں, ایمان میں واپس آ جائیں انشاءاللہ. یہ لفظ اتنے آپ کے لیے قاتل ہیں, زہر قاتل, کہ آپ کو نہیں پتا چل رہا وہ لفظ آپ کے خلاف پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے یہ کام انشاءاللہ نہیں کرنا. جس نے توبہ نہ کی, دیکھیں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے تم کیا کر لو؟ توبہ کر لو. تو یہاں بیٹھ کے پہلے توبہ کر لیں. جس نے توبہ نہ کی اگر, تو وہی ظالم ہے, اور ظلم کا بدلہ جہنم ہوتا ہے. تو اللہ چھوٹی چیز کو بتا رہا ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی برائیاں کر کے کہیں ظالم نہ بن جاؤ. اور ظالم شخص وہ ہوگا جو اپنی ذات پر ظلم کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنا رہا ہے. تبھی تو دعا مانگی جاتی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو پاک ہے, میں ظالم ہوں. یہاں سے اٹھنے سے پہلے توبہ کے یہی الفاظ دہرا لیں جو کرتے تھے آپ ان ساری چیزوں میں. یہ دعا پڑھیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہمیں ظلم سے نجات دلا کر تقوی والا بنا دے, اور یہ تیرا فضل ہوگا کہ ہم تیرے ان راستوں پہ چل لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.